امام احمد بن حنبل کی بیٹی تھی، جب اس کی شادی ہوئی دلہن بن کے گئی، شادی والی رات دلہن نے اپنے کمرے میں تہجد میں 5 پارے قرآن کی منزل پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد مناجات، منزل، وظیفہ، سورہ طلوع ہو گیا، اشراق کی نوافل پڑھ رہی تھی، ساس صاحبہ نے دروازے کو دستک دی، پوچھا کون؟ میں تیری ساس صاحبہ ہوں، باہر بڑی بڑی عورتیں آئی ہوئی ہیں، دروازہ کھولو، دلہن سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے اندر سے جواب دیا، میری ساس والدہ تجھے پتہ نہیں ہے، میرے ابا احمد بن حنبل کی وصیت ہے، میرا معمول ہے 7 سال کی عمر کے بعد اب نکاح تک، شادی تک، نہ میں نے کسی بے نماز عورت کا چہرہ دیکھا، نہ کسی بے نماز عورت نے میرا چہرہ دیکھا۔ شادیوں میں اکثر عورتیں بے نماز ہوتی ہیں، بے دین ہوتی ہیں، بے پرد ہوتی ہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کرتی، میری نمازیں خراب نہ ہو جائیں۔ اس کی ساس صاحبہ نے اعلان کیا، اور بارات میں آنے والی مہمان عورتیں، میری بہو کی مجبوری ہے، دلہن کی مجبوری ہے، وہ بے نمازوں سے ملاقات نہیں کرتی۔ عورتوں نے وضو بنایا، سجدے دیے، نوافل پڑھی، پردے کا وعدہ کیا، نماز کا وعدہ کیا۔ احمد بن حنبل کی بیٹی باہر آ گئی، ملاقات چل پڑی، 3 دن تک دعوت ولیمہ چلتی رہی، عورتیں آتی رہیں، دلہن بات کرتی رہی۔ 3 دن کی ملاقات میں 700 بے نماز عورت کو امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے تہجد کا پابند بنا دیا۔ اب کوٹھی والے اپنے گھروں میں غور کریں، میری مائیں بہنیں، نو بیاہتا بہو بیٹیاں اپنی زندگی پہ غور کریں۔ پردہ پاکستان میں ختم ہوتا جا رہا ہے، تکلف ختم ہوتا جا رہا ہے، سیاست بھی عورتیں کریں، بازاروں میں مزاروں پہ عورتوں کا جھم گھٹا ہو۔ یہی احمد بن حنبل کی بیٹی نماز پڑھتی تھی، کئی پارے قرآن کے پڑھتی تھی، شکل زرد پڑ جاتی تھی، جب جہنم کی آیات آتی تھی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے تھے، مصلے پہ آنسو ٹپکتے تھے، آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دن نماز شروع کی، قیام میں قرات شروع فرمائی، تندور جلایا آگ جلانے کے لیے، آگ بھڑک رہی تھی، شعلے نکل رہے تھے، ادھر سے مسجد سے آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ احمد بن حنبل کی بیٹی نے کہا آگ کے شعلے بجھ جائیں، آگ کے انگارے پک جائیں، میں اتنے میں نماز پڑھ لوں، پھر روٹیاں لگاؤں گی، پھر روٹی پکاؤں گی۔ نماز شروع کر دی، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا تھا، یہ نماز میں کھڑی ہے، شیطان کان میں کہہ رہا ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، لمبی تلاوت کر رہی ہے، لمبا قیام کر رہی ہے، بچہ تیرا دودھ پینے والا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، تندور کھلا ہوا ہے، آگ دہک رہی ہے، بچہ آگ میں کود پڑے تو کیا کرے گی؟ نماز سے جواب دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کا فتنہ ہے۔ پھر بچے کو شیطان نے تندور کی طرف، آگ کی طرف چلانا شروع کیا، کہتا ہے دیکھ بچہ جا رہا ہے آگ میں۔ نماز سے جواب دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بچے کو قربان کر دوں گی، نماز میں خشوع میں، خضوع میں، تلاوت میں فرق نہیں آئے گا۔ شیطان نے بچے کو اٹھا کے تنور میں پھینک دیا، کہتا ہے دیکھ تیرا بچہ جل گیا۔ کہنے لگی دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، نماز نہیں چھوڑوں گی۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا رو کر دعا مانگنے لگی، کہنے لگی اللہم انی ادیت امانتک فأین امانتی۔ کہنے لگی اللہ میں نے تیرے فرض میں نماز میں خیانت نہیں کی، میرا بچہ جل گیا تو ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی نار کو گلزار کر سکتا ہے تو چھوٹے سے تنور کی آگ کو میرے بچے پہ بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ دعا کر کے جب گئی، دیکھا عورتوں کا جھم گھٹا تھا، کیا دیکھا؟ بچہ تنور میں ہے، آگ کے جس انگارے کو ہاتھ لگا دیتا ہے رب اسی کو پھول کی کلیاں بنا دیتا ہے۔ عورتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، کہنے لگی یہ کیسے بچ رہا ہے، آگ کیوں نہیں لگتی؟ کہنے لگی اس کو بچا رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او جوانی میں، بڑھاپے میں برقع نہ پہننے والی فیشن ایبل مسلمان لڑکیوں، سنو مولوی کیا بیان کرتے ہیں۔ یہی احمد بن حنبل کی بیٹی ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، کئی سپارے قرآن کے تلاوت چل رہے ہیں، ہمسایہ کے گھر کو آگ لگ گئی، شور مچ رہا ہے، عورتیں دوڑ رہی ہیں، جھم گھٹا ہے عورتوں کا، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ معمول کے مطابق
جب سلام پھیرا دیکھا عورتوں کا رش ہے، شور برپا ہے، عورتوں کا جھم گھٹا ہے. پوچھا محلے میں کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ عورتوں نے کہا تو عجیب لڑکی ہے، ہمسایہ کا آدھا گھر جل گیا، سامان جل گیا، تجھے آوازیں دی گئیں، تو نے نماز ہی نہیں توڑی. میرے بھائیوں، میری چار دیواری میں بیٹھنے والی بیٹی اماں بہن احمد بن حنبل کی بیٹی نے رو کے جواب دیا، معذرت کر لینا، میں قسم کھاتی ہوں نہ میں نے عورتوں کا شور سنا نہ آواز سنی. انہوں نے پوچھا تو کہاں مصروف تھی؟ فرمایا تم اس آگ کی پریشانی میں، اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھی. میں 3 پارے قرآن نماز میں پڑھ کے قبر کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھی. میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھی، جس کے متعلق قرآن روزانہ مجھے یاد دہانی کراتا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہیں قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. کہیں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.